الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبيائه ورسوله سيما خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين حبيب قلوب الصادقين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي سيما بقية الله في الأرض والسماء اللهم عجل له الفرج واجعلنا من أمانه وأنصاره وارزقنا رؤيته اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأحلى وتذل بها النفاق وأحلى وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ایک صلوات بھیجئے محمد والا سورہ عنکبوت کی ابتدائی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں ارشاد ہو رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ نہیں ہوگا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی لوگوں کو آزمایا ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کا امتحان لے کے جانے کی یا سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کے سامنے پوری کائنات کھلی ہوئی کتاب ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے وہ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں اسی سلسلے میں وہ لوگ جو آخری ہادی کا انتظار کر رہے ہیں ان کا بھی امتحان اور ایسا امتحان ہوگا جو بہت ہی مشکل بہت ہی سخت ہوگا حدیث کی زبان میں یوں کہوں کہ جس طرح سے ہاتھ پہ آگ رکھنا انسان کے لیے ایک بہت بڑا مشکل کام ہے ہاتھ پہ آگ رکھ کے چلنا ہاتھ پہ آگ رکھ کے جو ہے وہ 1 منٹ 2 منٹ اگر کوئی آدمی ہاتھ پہ آگ رکھ لے تو اس کے لیے بہت بڑا کمال ہے نہیں بلکہ جسے کہیے گھنٹوں جس طرح سے ہاتھ پہ آگ رکھے رہے آدمی اس طرح سے آخری زمانے میں امتحان اور آزمائش ہوگی مومنین کی تاکہ جو سچے ہیں جو کھرے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور جو بنے ہوئے ہیں جو جن کے دعووں میں سچائی نہیں ہے جن کے دعووں میں کھوٹ ہے وہ ایک طرف ہو جائیں یہ ہے اور حقیقت میں وہ لوگ جو سچے
کھرے اتریں گے امتحان میں، انہی کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر نے ان کو اپنا بھائی کہا ہے۔ احادیث آپ اٹھا کے دیکھیے تو پیغمبر اسلام ایک دن بیٹھے مسجد میں اپنے صحابیوں کے گھیرے میں، اور ایک مرتبہ ایک آہ بھری اور اپنے بھائیوں کو سلام کیا، سلام ہو ہمارے ان بھائیوں پہ۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ بھئی ہم تو آپ کے سامنے ہیں، ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ ہاں یقیناً آپ بھی بھائی ہیں، برادر ایمانی تو ہیں، لیکن ہماری مراد آپ لوگ نہیں ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں، بلکہ ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے۔ بھئی تم لوگ ایمان لائے ہو تو ہمیں دیکھ کے ایمان لائے ہو، تمہارے سامنے ہمارے معجزات ہیں، تمہارے سامنے خود یہ قرآن کریم یہ کتاب نازل ہوئی، تمہارے سامنے بہت سے پروف ہیں، ثبوت ہیں، اس لیے تم ایمان لائے ہو۔ لیکن سلام ہو ان بھائیوں پہ کہ جو مجھے دیکھیں گے نہیں، جو کتاب اترتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، جنہوں نے ہمارے معجزات کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی ان کا ایمان تم سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگا۔ سلام ہو ان بھائیوں پہ۔ تو یہ بھائی اسی وقت سمجھ میں آئیں گے جب ان کا امتحان ہوگا، اور جب امتحان میں یہ کھڑے اتریں گے تو اس حدیث کے مصداق کہلائیں گے، اس حدیث کے سچے مصداق ہوں گے، اور پیغمبر کے زبان میں بھائی ہوں گے، پیغمبر کے سلام کے مستحق ہوں گے۔ اور اسی لیے ائمہ معصومین نے ہمیں ہوشیار کیا ہے، ائمہ معصومین نے نشانیاں بتائی ہیں تاکہ تم ان نشانیوں کو پڑھتے جاؤ اور ان سے بچتے جاؤ۔ زمانہ اگر اس طرف چل رہا ہو تو تم اس کے اپوزٹ چلو، ادھر چلو۔ زمانہ اگر یوں جا رہا ہو تو تم یوں جاؤ۔ اسی لیے امام نے یہ حدیثیں بتائی ہیں۔ اسی لیے امام، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آخری بات تھی کہ الولایۃ قبالۃ لمن زادہ، یہ بار بار میں دہرا رہا ہوں اس لیے کہ ماحول بن رہا ہے اس زمانے کا ایسا ہی کہ منصب اور عہدے نیلام ہو رہے ہیں، بولیاں لگائی جا رہی ہیں، منصب اور عہدے مستحقین تک، صاحبان اہل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ورائت الشریف یستذلہ الذی یخاف سلطانہ، اور جب تم یہ دیکھو کہ طاقتور انسان شریف کو دبا رہا ہے، شریف کو ذلیل کر رہا ہے، شریف کو رسوا کر رہا ہے، والقمار قد ظہرا، اور جب تم یہ دیکھو کہ جوا عام ہو گیا ہے، جوا سمجھتے ہیں جگار، گجراتی میں کہتے ہیں جگار رمنا، تو جوا جب عام ہو گیا ہو، جگہ جگہ کلب بنا رہے ہوں، جگہ جگہ ان کے اڈے ہوں، آج آپ دیکھیے، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ نہ جانے کتنے ملکوں کی اکنومی اور اقتصاد اسی کی آمدنی پہ ہے۔ آپ دیکھیے اسی کی آمدنی پہ جوئے کے آلات بنائے جا رہے ہیں، جوئے کے انسٹرومنٹ بنائے جا رہے ہیں، جوئے کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، جوئے کے اڈے بنائے جائیں، لوگوں کو بلا بلا کے جوا کھلایا جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دولت آئے، زیادہ سے زیادہ دولت آئے۔ یعنی کتنے ملکوں کی اکنومی اسی پہ چل رہی ہے، جوا یہ ہے۔ جوے کی حدیث میں ممانعت ہے، قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے ارشاد ہوتا ہے، اطلاع دیجیے محمد وعلی محمد۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اے پیغمبر تم سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں۔ والمیسر، میسر کہتے ہیں جوا کو، جوا کھلنے کو۔ جوا اور شراب کے بارے میں تم سے سوال کیا جاتا ہے، قل فیہما اثم کبیر، اے پیغمبر ان سے کہو اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس،
ظاہری منافع بھی ہیں، ظاہری فائدے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ ظاہری فائدے نہیں ہیں، ظاہری فائدے ہیں، بقول بعض لوگوں کے کہ شراب پینے سے ہاضمہ صحیح رہتا ہے، سننے میں آتی ہی باتیں کہ شراب پینے سے جو ہے وہ ہاضمہ بہت صحیح رہتا ہے، تو ظاہری منافع بھی ہیں، جوئے میں بھی ظاہری منافع ہیں کہ انسان منٹوں میں جو ہے وہ لکھپتی اور کروڑپتی ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کیا کر رہا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں بہت زیادہ ہے۔ مومن ظاہری اور وقتی فائدے کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ مومن وہ ہے جس کی نظر اس پروفٹ پہ ہو، اس فائدے پہ ہو جو باقی رہنے والا ہو، جو دائمی ہو، جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ مومن وہ نہیں ہے جو ظاہری چیزوں پہ نظر رکھے کہ آج ہے اور کل فنا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ جوئے کے حقیقت میں جوئے میں سب سے بڑی دو خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ جوئے کی وجہ سے سماج میں، معاشرے میں دشمنی پھیلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دو آدمی جب دعا کھیل رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے ایک ہارے گا اور ایک جیتے گا، تو جو ہارے گا اس کی گاڑھی کمائی جو محنت کر کے لایا ہے، اس کی گاڑھی کمائی منٹوں میں جو ہے کسی دوسرے کی جیب میں جو ہے وہ، کسی دوسرے کے کیسے میں جو ہے وہ بغیر محنت کے چلی جا رہی ہے۔ اب سچ بتائیے جو ہار رہا ہے اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یقیناً وہ دشمنی اس کے دل میں اس کی طرف سے پیدا ہو جائے گی، اور وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی مناسبت سے اپنی دشمنی اس جیتنے والے سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ سماج میں اس سے دشمنی پیدا ہوتی جاتی ہے، اور دوسرا اثر خود ہارنے والے کے اوپر جو ہوتا ہے سائیکولوجیکل، جب انسان ہارے گا، معلوم رات رات میں جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں جو ہے وہ ڈالر ہارے جا رہے ہیں، تو اس کا جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اس کا نفسیاتی اثر آپ خود نیوز پیپر میں پڑھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ، کبھی جو ہے وہ مرڈر کرتے ہیں دوسروں کا، کبھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ جو خرابیاں ہیں، سماج کی معاشرتی خرابیاں ہیں، یعنی علاوہ اس کے جو قرآن اور فقہ میں کہا گیا کہ حرام ہے، یہ خود یعنی آپ دیکھیں کہ سماجی اور معاشرتی خرابی اس کے اندر کتنی زیادہ ہے۔ اور خود جوئے کو کیا کہا گیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اللہ شراب اور جوئے میں، شیطان شراب اور جوئے میں جو ہے وہ دشمنی اور عداوت ڈالتا ہے، یعنی شیطان اس کے ذریعے سے سماج میں اور معاشرے میں دشمنی اور عداوت پھیلاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کو پہلے ہی سے حرام کر دیا ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ شراب نہ پی، اگرچہ کہنے والے بھی پیتے ہیں، لیکن اس کم سے کم اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بری ہیں، لیکن قرآن نے، اسلام نے 1400 برس پہلے ہی اس کے خطرناک اور اس کے نقصان سے آگاہ کر دیا تھا، اس کے خطروں سے۔ بہرحال ایک زمانہ آئے گا، امام فرماتے ہیں کہ جب جوا عام ہو جائے گا، الملاہی قد ظہر یمر بها لا یمنع احدا احدا ولا یشترع احد علی من احیا۔ یہ لہو لعب کی چیزیں، کھیل کود، لہو لعب، جوئے، اس قسم کی ساری چیزیں عام ہو جائیں گی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا، ہر طرف جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے لہو لعب میں پڑے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ آج انسان کے گھروں تک جو یہ ساری چیزیں پہنچ چکی ہیں، اور ماں باپ بھی جو ہے وہ بچوں کو منع نہیں کر سکتے ہیں، یا ہمت نہیں ہے اور یا مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ منع نہیں کر پائیں گے، روک نہیں پائیں گے، لہو لعب کی چیزیں، گناہ کی چیزیں اتنی عام ہو جائیں گی۔ اور یہ چیز پہلے بتا چکے، القرآن قد ثقل علی الناس استماعہ، قرآن سننا لوگوں پر بھاری ہو جائے گا، اور وخف علی الناس استماع الباطل، لیکن باطل میوزک ہے، گانے ہیں، یہ ساری چیزیں سننا ان کے لیے باعث لذت ہوں گی، لوگ جو شوق سے سنیں گے، لیکن قرآن کی تلاوت، قرآن کی باتیں اور احکام قرآن اور حق باتیں سننا لوگوں کو اوپر بھاری ہو جائیں گے، نہیں سننا چاہیں گے، چلے جائیں گے، سنیں گے وہ چیزیں جو سمجھتے نہیں، لیکن جو سمجھنے والی چیزیں ہیں وہ نہیں سنیں گے۔ ایک صلوات دیجیے محمد وعلی محمد۔
رأیت الجار یکرم الجار خوفا من لسانہ، جب تم دیکھو کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کی عزت صرف اس کی زبان کے خوف کی وجہ سے کر رہا ہے، توجہ کیجئے گا، یعنی صورتحال یہ نہیں کہ شریعت کے حکم کی وجہ سے پڑوسی کا احترام ہو رہا ہے، پڑوسی کی عزت نہیں، صرف اس خوف سے کہ اگر ہم بولے تو ابھی یہ گالی دینے لگے گا، اگر ہم بولے تو ابھی یہ برا بھلا کہنا لگے گا، اگر ہم بولے تو ابھی یہ ہمارا نقصان کرنے کو جو ہے وہ سوچنے لگے گا، صرف زبان کے خوف سے پڑوسی کی عزت ہوگی۔ وَرَأَيْتَ الْحُدُودَ قَدْ عُطِّلَتْ، پڑوسی کے بارے میں بات ابھی نامکمل انشاءاللہ بعد میں آئے گی کہ اسلامی شریعت، اسلامی تعلیمات میں پڑوسی کی کیا حق ہیں، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے۔ تب تم دیکھو کہ حدود معطل ہو گئے ہیں، یعنی اب حدود شرعی جاری نہیں ہو رہے ہیں، لوگ گناہ کر رہے ہیں لیکن حدیں ان پہ جاری نہیں ہو رہی ہیں۔ المساجد قد زخرفت، جب تم دیکھو کہ مسجدیں سجائی جا رہی ہیں، آراستہ کی جا رہی ہیں، سونے سے ان کو جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ سونے سے اور بہت سی دوسری چیزوں سے جو ہے وہ آرائش کی، نمائش کی چیزوں سے خوبصورت سے خوبصورت مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، یہ آخری زمانے کی علامت ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے دنیا میں دیکھیں کہ ہر آدمی اگر اس محلے میں مسجد ہے، آپ ہندوستان، پاکستان، دوسری جگہوں میں جائیے مسلمان ممالک میں، کہ اگر اس محلے میں کوئی مسجد بنا دی گئی ہے تو دوسرا محلہ والا چاہتا ہے کہ اس سے اچھی ہماری مسجد بنے، کمزور نہ ہونے پائے، کم نہ ہونے پائے کسی چیز میں۔ تو آج مقابلہ جو ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ مسجدیں آراستہ ہوں گی، نمائش ہوگی مسجدوں میں، آرائش ہوگی، سجی ہوں گی، سونے کے پانی سے یا دوسری چیزوں سے مسجدیں سجی ہوں گی۔ وَرَأَيْتَ أَصْدَقَ النَّاسِ مِنْ عِنْدِ النَّاسِ الْمُفْتَرِي الْكَذِبِ، اور جب تم دیکھو کہ لوگوں میں سب سے سچا وہی ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، توجہ کیجئے گا کہ سب سے زیادہ سچا اسی کو مانا جائے گا جو سب سے زیادہ مفتری ہو، جھوٹا ہو، سب سے زیادہ جو ہے وہ کاذب ہو۔ طلب الحج والجہاد لغیر اللہ، لوگ حج اور جہاد کریں گے اللہ کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے، تجارت کے لیے، تفریح کے لیے، سال میں ایک بار جانا ہے، فرانس، لندن، امریکہ نہیں جائیں گے، مکے چلے جائیں گے، ایک کام یہ بھی ہو جائے گا، زیارت بھی ہو جائے گی اور تفریح بھی ہو جائے گی، یا اور بھی دوسری چیزیں، یعنی حج اور جہاد اللہ کے لیے نہیں بلکہ دوسرے مقاصد کے لیے، کہ چلیں وہاں سے مال بھی لے آئیں گے، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ اگرچہ اگر اسلام نے منع نہیں کیا ہے اس چیز کو، اسلام نے کہا مقصد تمہارا پہلے حج ہونا چاہیے، حج کے بعد تم کچھ بھی کرو، اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے۔ لیکن آج کا زمانہ وہ ہے کہ جہاں مقصد حج نہیں ہوگا دوسری چیزیں ہوں گے، حج پیچھے ہے، مقصد دوسرے آگے ہیں، تو حج اور جہاد اللہ کے لیے نہیں بلکہ دوسری چیزوں کے لیے۔ اور اس کے بعد طالب الحلال یذم وطالب الحرام یمدح ویحسن، وہ آدمی جو حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کسب حلال کی کوشش کر رہا ہے، لوگ اس کی مذمت کریں گے، ماں کیا پڑے ہوئے حلال حلال، جائز جائز میں پڑے ہوئے، آج کی دنیا میں کہیں جائز، اگر جائز سوچو گے نا تو بھوکے مر جاؤ گے، یہی کہا جاتا ہے۔ وَطَالِبُ الْحَرَامِ يَمْدَحُ وَيُعَظِّمُ، لیکن جو حرام کی کمائی کما رہا، لوگ اس کی مدح کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، دیکھیے کتنی ترقی کر رہا ہے، دیکھیے اللہ کتنی برکت دے رہا ہے۔ کہتے نہیں اللہ علی حرام سے کما رہا ہے اور اس حرام کمائی کو بھی منسوب اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیے اللہ کتنی برکت دے رہا ہے فلاں کو۔ تو صورتحال یہ ہوگی کہ حلال کمانے والے کی مذمت کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا کہ وہ بیچارہ شرم سے جو چھوڑ دے حلال کمائی نہیں رکھتے ہوں گے، ان سے مسجدیں آباد ہوں گی، ان سے مسجدیں بھری ہوں گی۔ الناس ہمہم بطونہم وفروجہم لا یبالون بما اکلوا وبما نکحوا، لوگوں کا مقصد صرف دو چیزیں ہوں گی، ساری ہم و فکر، ساری کوششیں جو ہے وہ ان کی صرف دو چیزوں پہ جو ہے وہ تمام ہوں گی، ایک پیٹ پہ اور دوسری نام نہیں لیں گے ہم۔ قرآن میں عربی میں کہتے ہیں وہ فروجہم بطونہم و فروجہم، ساری کوشش جو ہے وہ پیٹ یا عورت، بہت ہی
शरीफाना अंदाज में तर्जुमा कर रहा हूं कि या पेट होगा और या औरत। और आज देखिए समाज में, माशरे में यही है, या पेट की दुआई है या औरत की दुआई है। ला युबालूना बिमा अकलू व बिमा न कहू, इस बात की परवाह ही नहीं करेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, बस मिले यार हमको, खाते जाएं, जितना भी खाते जाएं, चाहे हराम से मिले चाहे हलाल से, चाहे नजीस हो चाहे पाक हो, चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो, बस खाते जाएं। वह बेमा न कहूं, ये नहीं सोचेंगे कि हम किससे निकाह करें, कौन लायक है हमारे, किससे हमारी सही नस्ल चलेगी, कौन जो है हमें मुहिब्ब औलाद, मुहिब्ब अहले बैत औलाद देगी, कौन मां हमें सही औलाद देगी, कौन कैसी लड़की होगी, कैसे लोग होंगे, इसकी कोई फिक्र नहीं, बस ख्वाहिशात नफसानी पूरा होनी चाहिए। तो आखिरी जमाने की अलामत यह है। तो ये हमने बात कही थी कि अलजार युक्रिमुल जार, पड़ोसी का हक कितना है इसका आप जो है वो अंदाजा लगाइए। पैगंबर इस्लाम एक हदीस में फरमाते हैं कि मुझे पड़ोसी के बारे में जिब्रील ने इतना कहा है, इतनी ताकीद की पड़ोसी के हुकूक के बारे में कि पैगंबर फरमाते हैं मैं डरने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी मीरास में भी शामिल हो जाए। यानी इतना अहम है पड़ोसी का हक कितना अहम है कि पैगंबर कह रहे हैं कि इतना ज्यादा ताकीद की जिब्रील ने कि मैं भी डरने लगा कि कहीं ये मीरास में शामिल न हो जाए। एक हदीस में फरमाते छठे इमाम कि लैसा मिन्ना मन लम यहसुन मुजावरत मन जावरहु, जो शख्स अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक न करे, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। एक जगह पैगंबर इस्लाम के सामने कुछ लोगों ने आके कहा कि फलानतुन तसूमुन नहार व तक़ूमुल लैल, एक बुढ़िया है या एक औरत है जो दिन में रोजा रखती है, रात रात नमाजें पढ़ती है, वह ततसद्दक़ु, सदका भी देती है, बहुत नेक है, लेकिन एक खराबी है, क्या? तूज़ी जा रहा बिलिसानिहा, अपनी जबान से वो अपने पड़ोसी को सताती रहती है, अपनी पड़ोसी को अजियत देती रहती है। फ़क़ाल ला खैर फ़ीह, पैगंबर कहते हैं कि उस औरत में कोई अच्छाई नहीं है, भले वो दिन भर रोजा रखती रहे, भले वो रात भर नमाज पढ़ती रहे, भले वो जो है सदका देती रहे, लेकिन जो अपनी जबान से पड़ोसी को सता रही है, सुकून से रहने नहीं दे रही है, पड़ोसी को ला खैर फ़ीह, उसमें कोई खैर नहीं, उसमें कोई भलाई नहीं। या मिन अहलिन नार, और वो जहन्नमियों में से है, वो जन्नती नहीं है औरत। एक दूसरी औरत के बारे में लोगों ने कहा वो फलानतुन तुसल्लल मक्तूबा व तसूम शहर रमजान वला तूजी जा रहा, लेकिन एक दूसरी औरत भी है जो सिर्फ वाजिब नमाजें पढ़ती है, मुस्तहबात नहीं, अपने फराइज जो हैं 5 वक्त की वाजिब नमाज पढ़ लेती है और वाजिब रोजे रख लेती है, लेकिन एक खूबी उसमें यह है कि ला तूजी जा रहा, अपने पड़ोसी को वो कभी अजियत नहीं देती है, अपने पड़ोसी को कभी वो सताती नहीं है। फ़क़ाल हिया मिन अहलिल जन्ना, पैगंबर ने कहा ये अहले जन्नत से औरत है। समझ में आ गया पड़ोसी के हुकूक कितने ज्यादा हैं। एक शख्स ने आके कहा कि पैगंबर इस्लाम से कि मैं फला महल्ले में फला जगह घर लेने वाला हूं, लेकिन पड़ोसी मेरा अच्छा नहीं है। तो पैगंबर ने मौला कायनात को बुलाया, सलमान और अबू ज़र को बुलाया और कहा जाके मस्जिद में ऐलान कर दो कि जो शख्स अपने पड़ोसी को तकलीफ देगा वो अहले ईमान से नहीं है, वो अहले ईमान से नहीं है। और उसके बाद खुद पैगंबर इस्लाम मस्जिद में आए और मस्जिद के चारों तरफ 40 घर गिन के बताया कि ये 40 घर मस्जिद के चारों तरफ जो हैं ये सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यानी पड़ोसी की हद क्या है? 40 घर तक, 40 घर तक जो है वो एक दूसरे का आदमी पड़ोसी होता है। तो ये पड़ोसी है। बस एक वाकया पैगंबर इस्लाम, देखिए इस्लाम में सब्र बर्दाश्त एक हद तक है। इस्लाम ने कहा है कि सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, लेकिन कब तक? जब तक पैमाना छलके ना। पैमाना छलके ना जानते हैं? जब तक गिलास में पानी ऊपर तक छलके ना, जब तक अंदर तक रहे, लेकिन जब छलक जाए तो फिर सब्र नहीं होता है। एक शख्स पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आता है और अपने पड़ोसी की शिकायत करता है कि वो हमें सताता है, अजियत देता है, तकलीफ देता है। पैगंबर ने कहा जाओ सब्र करो, जाओ सब्र करो, हिल्म से काम लो। चला गया बेचारा। फिर कुछ दिन के बाद आया कि या रसूलल्लाह
وہ مانتا نہیں، یہ بہت ستا رہا ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو، نامحرم کے ساتھ بے احترامی کرتا ہے اور دنیا بھر کی باتیں۔ پھر پیغمبر نے کہا جاؤ صبر کرو، صبر کرو۔ تیسری بار آیا پھر وہ، جب تیسری بار آیا تو پیغمبر نے پھر کہا کہ جاؤ صبر کرو، اور اب تیسری بار 3 بار کے بعد جب آیا ہے اور پھر وہی شکایت کی پڑوسی کی کہ وہ پڑوسی صحیح نہیں ہو رہا ہے رسول اللہ، ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ بے ادبی کر رہا ہے، بہت زیادہ ستا رہا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا دیکھو اب کی جو جمعہ آئے اس میں ایک کام کرنا تم۔ کہا کیا؟ کہا ایسا کرنا کہ سارے اپنے گھر کا سامان 20 سڑک پہ لا کے رکھ دینا، جمعے سے پہلے جو روڈ ہے، جو راستہ عام راستہ ہے، وہاں پہ اپنا پورا سامان، گھر کا سارا اثاثہ اور میں بیوی بچوں کو لا کے وہی روڈ پہ بٹھا دینا، اور جب نمازی جمعے کے لیے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے پوچھیں گے ایک مسلمان گھر بار چھوڑ کے اپنا سامان لیے ہوئے روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے بیوی بچوں کو، ظاہر سی بات پوچھیں گے، کیوں پوچھیں گے؟ کیا ہو گیا؟ تو جو پوچھے تو سب سے تم یہ ہو کہ اس پڑوسی نے ہمیں جو ہے وہ رہنے نہیں دیا، اس پڑوسی نے ہمیں بہت ستایا ہے، بس تم یہ کام کرو، دیکھو خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ اتفاق سے جمعہ آنے سے پہلے ہی وہ پڑوسی جو ستا رہا تھا اس کو یہ پتا چل گیا کہ پیغمبر نے یہ حکم دے دیا اور اب میری بے عزتی کی بات آ گئی ہے، اب میں رسوا ہوں گا مسلمانوں کے درمیان میں، اس لیے کہ جب یہ آدمی سارا اپنے گھر کا اثاثہ سامان لے کے سڑک پہ آ جائے گا روڈ پہ، اور جب مسلمان پوچھیں گے کہ بات کیا ہے تو بے عزتی میری ہے، رسوائی میری۔ آ گیا اپنے پڑوسی کے دروازے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی نہیں ستاؤں گا، کبھی نہیں ستاؤں گا۔ اور پیغمبر سے بھی وعدہ کیا اور اس سے بھی وعدہ کیا۔ چنانچہ اس طرح سے یعنی اسلام صبر کی دعوت تو دیتا ہے، صبر کیجئے، لیکن ایک منزل پہ اسلام بھی کہتا ہے کہ وہاں پر پھر صبر نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، تو ہمیں اور آپ کو حقیقت میں ہم اور آپ ایک دوسرے سے حسن ظن رکھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ہم ان سے بچیں اور وہ راستہ اختیار کریں جو اہل بیت چاہتے ہیں، وہ راستہ اختیار کریں جو ہمارے امام چاہتے ہیں، جو ہمارے ائمہ چاہتے ہیں، اور ویسا بنے کہ جیسا ہمارا آخری امام چاہتا ہے۔ بھائی ہماری بھی کچھ لائق ہوتی ہے، ہماری کچھ پسند ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امام ایسا ہو، ہمارا امام ایسا ہو، ہمارا امام ایسا، یعنی سارے فضائل ہم چاہتے ہیں کہ سارے دنیا کے فضائل ہمارے امام میں ہوں، چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ اور ہیں الحمدللہ ہمارے اماموں میں جو فضائل ہیں وہ کسی میں نہیں ہے۔ تو ہم جیسا امام چاہتے ہیں ویسا امام اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو امام جیسے اپنے مامومین چاہتا ہے کم سے کم ہم بھی تو ویسے ہی بننے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، اور شاید اسی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے، ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے امام حسین مدینے سے نکلے تھے۔ جس وقت امام حسین مدینے سے نکلے ہیں وہ حالات بالکل آج ہی جیسے تھے، یعنی آج کے جو حالات ہیں کہ ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، انسان کی قوت حس جواب دے چکی، احساس مر چکے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے لیکن زبان نہیں خلاف اس کے خلاف کھلتی ہے، تو احساس مردہ ہو چکے ہیں، ضمیر مر چکے ہیں، انسان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، بالکل ہو بہو یہی صورتحال سن 61 ہجری میں تھی جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ اس وقت بھی لوگ حج کر رہے تھے، اس وقت بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ مکے میں جب فرزند رسول حج چھوڑ کے عمرے سے بدل کے مکہ چھوڑ رہا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ حاجیوں سے بھرا ہوا تھا، مسلمان تھے، حج کرنے والے تھے، شب زندہ دار تھے، لیکن کسی کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ فرزند رسول کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہے، کیوں مکہ چھوڑ رہا ہے، کیوں کعبہ چھوڑ رہا ہے، حج کے زمانے میں حج کو چھوڑ کے چلا جا رہا ہے، بات کیا ہے؟ بس سب حج میں لگے رہے، اپنا اپنا حج کرتے رہے، اپنی اپنی عبادت کرتے رہے، اور حضرت رسول کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو دیکھو یہ تمہارے حج نہیں ہیں، یہ صرف صورتیں ہیں تمہاری، یہ حقیقی حج نہیں ہے۔ اگر تم حقیقی حاجی ہوتے تو تم بھی ہمارے ساتھ مکہ چھوڑ کے چلے جاتے،
تم بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم جدھر جا رہے تھے جس مقصد کے لیے تم بھی ہمارے ساتھ چلے جاتے. اور یقیناً جو واقعاً حقیقی حاجی تھے, جو واقعاً امام کے چاہنے والے تھے, انہوں نے امام کا ساتھ دیا, امام کا ساتھ دیا. اس انداز سے امام کا ساتھ دیا ہے, اس انداز سے امام کا ساتھ دیا ہے کہ ہمارا امام زمانہ بھی ان کو سلام کر رہا ہے. سلام ہو اے جد مظلوم کے ساتھیوں, سلام ہو اے جد مظلوم کے صحابیوں. تم نے اپنا گھر بار چھوڑا, اپنی اولاد چھوڑی, اپنی بیویوں کو چھوڑا, اپنا گھر چھوڑا, اور ہمارے جد پہ تم نے اپنی جان قربان کر دی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, پالنے والے تجھے واسطہ اہل بیت کی مظلومیت و جلال, پالنے والے تجھے واسطہ ہے سید کونین کا, پالنے والے تجھے واسطہ ہے ہمارے امام زمانہ کا. ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. پالنے والے جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما, اسلام کے پرچم کو بلند فرما, جمہور اسلامی ایران کی حفاظت فرما. پالنے والے جو بیمار انہیں شفا کامل عطا فرما, جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. پالنے والے ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام زمانوں کو یہ صورت دکھا سکیں. امام زمانہ کے اعوان و انصار میں ہمیں شمار فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بالعالمین و بہ نستعین و ہوا خیر.